السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام اور اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے زکوٰۃ کے مستحقین کون لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ جن 8 مصارف میں زکوٰۃ خرچ کرنا واجب ہے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے بالکل واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ انہیں مصارف میں زکوٰۃ خرچ کرنا واجب ہے، اور یہ علم و حکمت پر مبنی فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے، اور مسافر پر خرچ کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ فقراء اور مساکین، ان لوگوں کو زکوٰۃ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ فقراء اور مساکین میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ فقیر شخص کو زکوٰۃ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آدھے سال کا بندوبست بھی نہیں ہوتا، تاکہ ہم مساکین کا فقراء حال فقراء سے قدرے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ مساکین کے پاس آدھے سال کے سے زیادہ حصے کے لیے ضرورت پوری کرنے کا بندوبست ہوتا ہے۔ چنانچہ مساکین کو بھی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بقدر حاجت دیا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت پوری کرنے کے لیے کتنا دیا جائے۔ علماء کرام نے جو انہیں بتلایا ہے کہ خاندان کے 1 سالہ ضروریات کے لیے کافی کر دینے والی مقدار میں مال دیا جائے گا، کیونکہ 1 سال بعد دوبارہ ان کے لیے اصحاب ثروت کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ چنانچہ زکوٰۃ کے مستحق فقراء اور مساکین کی 1 سالہ ضروریات اور حاجات کا اندازہ لگایا جائے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسکین کے تعلق سے کہتے ہیں کہ گھوم پھر کر مانگنے والے لوگوں کے پیچھے پڑنا اس کو مسکین کہتے ہیں، اور فقیر وہ ہے جو نادار ہونے کے باوجود سوال سے بچنا اور لوگوں سے کسی سے کوئی چیز نہیں سوال کرتا ہے، نہیں مانگتا ہے، وہ ہے کیا؟ فقیر ہے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ فقیر اور مسکین کو کیا دیا جائے، کہ پیسے نقدی دے دیے جائیں، یا راشن لباس اور اس کے بعد راشن وغیرہ دے دیا جائے، کپڑے وغیرہ خرید کر کے دے دیا جائے۔ تو اگر پیسے دے دیے جائیں گے تو اس سے یہ رہے گا کہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق ان پیسوں سے خرید لے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا مصرف جو ہے زکوٰۃ جمع کرنے والے اہلکار، یعنی وہ لوگ جنہیں حکومت کی طرف سے زکوٰۃ جمع کرنے پر مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا والعاملین فیہا، والعاملین علیہا کہا۔ میں نے اشارہ ہے کہ انہیں ان کام کے لیے حکومت کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو مالدار طبقہ ہے ان سے زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فقراء اور مساکین کے درمیان اسے جہاں ضرورت ہوتی ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں ان کو کتنی تنخواہ دی جائے گی؟ تو ان کی نوعیت کے اعتبار سے انہیں تنخواہ دی جائے گی، جس کا حق زیادہ ہو اسے زیادہ، اور جس کا حق کم ہو اسے کم دیا جائے گا، یعنی ہر ایک کی ملازمت کے اعتبار سے اس کی تنخواہ مقرر کی جائے گی۔ کام کرنے والے لوگ چاہے اگر امیر ہی کیوں نہ ہو یا غریب ہو، انہیں تنخواہ دیا جائے گا۔ چوتھا مصرف یہ ہے
کہ جن لوگوں کی تالیف قلبی مقصود ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام کے قریب لانے کے لیے کچھ دیا جائے، چاہے کوئی ایسا غیر مسلم ہو جس کے مسلمان ہونے کا امکان ہو، یا پھر کوئی کمزور ایمان والا مسلمان ہو جسے دے کر اسلام پر ثابت قدم رکھا جائے، یا پھر کوئی غیر مسلم شریر شخص ہو جسے پیسے دے کر مسلمانوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھا جا سکے، یا مسلمانوں کے بھلے کے لیے کوئی بھی مد ہو اس میں زکوٰۃ اس مصرف میں تحت خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کسی غیر مسلم یا مسلمان کو زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ شرط لگائی گئی ہے جس شخص کی تالیف قلبی کے لیے کچھ دیا جائے، تالیف قلبی کے لیے دیا جائے تو وہ کنبے خاندان یا علاقے میں بااثر شخصیت ہو تاکہ اسے زکوٰۃ دینے کے سبب مسلمانوں کو فائدہ ہو اس کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے پانچواں مصرف یہ ہے کہ گردن آزاد کروانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، یہاں تین چیزیں ہیں۔ علماء کرام بتلاتے ہیں مکاتب غلام یعنی جس نے اپنے آقا سے آزادی کے لیے مؤجل ادائیگی پر معاہدہ کر لیا ہے تو ایسے غلام کو اتنی رقم دی جائے گی جس سے اس کی قیمت کیا ہو جائے، ادا کیا ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ غلام کو زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر آزاد کر دیا جا سکتا ہے، اور کوئی مسلمان کفار کی قید میں ہے، کوئی مسلمان کفار کی قید میں ہے تو کفار کو زکوٰۃ سے رقم دے کر مسلمان کو آزاد کروا لیا جائے۔ اسی طریقے سے چھٹا مصرف یہ ہے کہ قرض اٹھانے والے لوگ، اہل علم نے اس کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ دو متحارب گروپوں میں صلح کروانے پر دونوں کو مال دے کر صلح کرا دیا جائے، یعنی پہلی قسم یہ ہے کہ دو متحارب گروپوں یا قبائل یا خاندان میں جھگڑا ہو جائے اور ان کے درمیان کوئی بااثر شخص، کوئی معتبر شخص آئے اور صلح کروا دے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر دونوں کو پیسے دے کر کے اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس اختلاف کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے ذریعے سے زکوٰۃ کا مال ان دونوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے میرے بھائیو، وہ شخص شامل ہے جس نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض اٹھایا ہے اور کوئی ضرورت کی چیز خرید کر اپنے پاس رقم نہ ہونے کی وجہ سے اسے اپنے ذمے قرض لکھوا لیا ہے تو اس قرض کو ادا کرنے کے لیے کیا کرے گا، وہ زکوٰۃ کا مال اسے دیا جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس نے جو زکوٰۃ لیا ہے اس کو پیسے دیے جائیں یا جہاں سے اس نے لیا ہے وہ جا کر کے وہاں پیسہ ادا کر دیا جائے؟ بہتر ہے میرے بھائیوں کہ اگر وہ شخص حریص ہے کہ چاہتا ہے، تلاش کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ پیسہ مل جائے، سب سے پہلے میں قرض جا کر کے ادا کر دوں گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی اس کو پیسے دے دے اور چھپ کر کے دے دے تاکہ کسی کو علم نہ ہو اور لے جا کر کے وہ جمع کر دے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی خرچہ کرنے والا ہے، خرچہ کر دے گا، پیسہ زیادہ پائے گا تو دوسری چیزیں خرید لے گا، تو ایسی صورت میں جہاں سے اس نے سامان خریدا ہے یا جس سے اس نے قرض لیا ہے جا کر کے بذات خود وہاں آپ دے دیں، یا سامان جہاں خریدا اس پیسے کو ادا کر دیں، جو قرض باقی ہے تو یہ بہتر ہوگا۔ اسی طریقے سے ساتواں مصرف یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے جہاد، اس کے علاوہ کچھ اور مراد نہیں ہے، یعنی اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ، زکوٰۃ کا مال صرف کر سکتے ہیں۔ لہذا فی سبیل اللہ میں لڑنے والے شخص کو زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا جس کی ظاہری حالت یہی محسوس ہے کہ یہ لوگ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں، انہیں اپنی ضروریات اور اسلحہ وغیرہ کی خریداری کے لیے زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، استفسار کیا کہ ایک آدمی خاندانی تعصب کی وجہ سے لڑتا ہے، دوسرا داد شجاعت وصول حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، اور تیسرا دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون سا جہاد؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی جہاد نہیں، جہاد وہ ہے جو اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے
8واں مصرف یہ ابن السبیل، اس سے مراد مسافر ہیں، یعنی ایسا مسافر جس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے تو اسے اپنے علاقے تک پہنچنے کے لیے زکوٰۃ سے امداد دی جائے گی، چاہے یہ شخص اپنے علاقے میں مالدار ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی کیوں غنی نہ ہو، اس لیے کہ اس کو راستے میں جا رہا تھا، مال کھو گیا، پیسے غائب ہو گئے، سامان غائب ہو گئے، ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ کے ذریعے سے کیا کیا جائے گا؟ مدد کی جائے گی۔ یہ 8 مصارف ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ کو خرچ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جو اس کا ترجمہ اور اس کا تفسیر کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔